اسرائیل کے لیبنان پر حملوں کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے رات گئے متنبع کیا تھا کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ہے اور اس کا سخت رد عمل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس آگ کو بھڑکنے سے فوری طور پر روکا جائے۔ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، دونوں راستے ایک ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ اور اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل پر اپنا پریشر ایگزرٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل نے لیبنان کو براہ راست دعوت دی ہے مذاکرات کی ود دا کنڈیشن کہ حزب اللہ ڈس آرم ہوگا۔ حزب اللہ کی طرف سے کوئی بھی موقف گو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن امریکہ کے اتحادی ممالک نے بھی لیبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے امن کی کوششوں کو سیبوٹاج کرنے سے تعبیر کیا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی دارالحکومت ہو ماں سوائے اسرائیل اور بھارت کے کہ جس نے وزیر اعظم پاکستان کو فون نہ کیا ہو۔ فرانسیسی صدر نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے مذاکراتی عمل شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے لیبنان میں اسرائیلی جارحیت پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ لیبنان میں تشدد اور شہادتوں کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ امریکی رکن کانگریس ڈان بائر نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر اسرائیل پر یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ لیبنان میں جنگ بندی کے بغیر یہ معاہدہ نہ تو قابل عمل ہے نہ ہی مؤثر ہو سکتا ہے۔ امریکی عوام جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مگر بیروت پر بمباری امن کی طرف جانے کا راستہ بلاک کرے گی۔ ایک اور امریکی رکن کانگریس سارا جیکبز نے بھی صدر ٹرمپ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کو جنگ بندی میں لیبنان کو بھی شامل کرنے کا کہا جائے اور دونوں رہنماؤں کو اس جنگ کا مستقل طور پر خاتمہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بھی اپنے ایک مضمون میں یہ لکھا ہے کہ نیتن یاہو شاید وہ واحد شخص ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا خیر مقدم نہیں کر رہا۔ دنیا بھر سے لیبنان پر حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے، اسے بھی جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلی جارحیت امن کی ان تمام کوششوں کو ملیمیٹ کرنے پر تلی ہے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملوں کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کی بندش کا معاملہ بھی ابھی تک مذاکرات کی کوششوں میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت ایران نے 14 دن کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنا تھا، لیکن اسرائیل کے لیبنان پر حملوں کے بعد ایران نے ایک بار پھر جہازوں کی آمد و رفت کو محدود کر دیا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی محدود آمد و رفت جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ناظرین مجموعی طور پر 11 جہازوں کے جن میں 4 ایرانی، 4 یونانی اور 1 چینی جہاز شامل ہیں انہیں گزرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ابھی بھی آبنائے ہرمز کی دونوں اطراف قریباً 1400 جہاز لنگر انداز ہیں۔ آج صبح عمان اور یونان کے 2 جہازوں کو گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت ملی۔ بین الاقوامی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو اب پاسداران انقلاب کور نیوی کے ساتھ پیشگی رابطہ کرنا ہوگا اور پھر صرف مخصوص راستوں کا ہی استعمال کرنا ہوگا۔ یو اے ای نے بھی امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر اہم رد عمل دیتے ہوئے نہ صرف اس معاہدے کی وضاحت طلب کی ہے بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولا جائے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی اسی صورت مؤثر ہوگی کہ جب ایران یہ واضح طور پر اپنی پالیسی اور اقدامات کی وضاحت دے گا۔ اماراتی حکام مطالبہ کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ہونے والے ایرانی حملوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حملوں سے ہونے والے نقصانات کا ایران کو مکمل ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ ناظرین، جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششوں کے ساتھ ساتھ مگر دو طرفہ لب و لہجہ ابھی تک تلخ ہے۔ حملوں اور جوابی حملوں کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں، جب باضابطہ مذاکرات میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی بچ چکا ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو یہ دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے کیے جائیں گے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار ایران کے اطراف موجود رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے، اور اگر حالات بگڑتے ہیں تو امریکہ دوبارہ کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ بات پہلے ہی طے چکی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی فوج مکمل طور پر تیار ہے اور اپنی آئندہ کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی دھمکی دی کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل ایران کے خلاف جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہے، ہماری تو انگلی بندوق کے ٹریگر پر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ ایران کو ایسے وقت میں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جب مذاکرات کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ بین الاقوامی مبصرین ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے بیانات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی تہذیب کے خاتمے کے صدر ٹرمپ کے بیان کو بھی غیر سنجیدہ، غیر معقول بیان قرار دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی میڈیا ٹاک میں بھی صحافیوں نے یہی سوال اٹھایا کہ صدر ٹرمپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا صدر ٹرمپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں؟ اس پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے ان سوالوں کو ہی توہین آمیز قرار دیا۔
मगर इन सब तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और तलखियों के बावजूद कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर पेज़िशकियां से 45 मिनट फ़ोन पर बात की है। उन्हें मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया है और एक बार फिर उनको एतमाद दिलाया है कि इधर आया जाए और एक अहम तरीन संजीदा नशिस्त का हिस्सा बना जाए। इसी हवाले से अमरीकी जो रहनुमा हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है। रात गए अहम तरीन डिप्लोमेसी, अहम तरीन राब्तों के तहत कायल किया गया अमेरिका को कि एक बार फिर जो पॉलिसी जिस पे इत्तफाक हुआ था उस पे यू टर्न ना लिया जाए। नाजरीन, एक बार फिर आपको दिखाते चलेंगे हमारे वो बहन और भाई कि जो पिछले 3 हफ्ते से हमसे नज़रअंदाज होते आए हैं, क्योंकि दुनिया की तवज्जो ईरान पर मबजूल रही है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 3 के क्राइसिस के डर और खदशात से निमटती रही है। हमारे गाज़ा के बहन भाई, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई किस कर्ब से गुजर रहे हैं। बैड फेथ एक्टर इजराइल ने एक तरफ लेबनान को तो मुज़ाकरात की दावत दे दी है, लेकिन पीस अकॉर्ड के बावजूद, सीज़ फायर के बावजूद, अमन बोर्ड के बावजूद अपनी इल्लीगल कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं।